یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا ہے، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سمیع و علیم ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ پروردگار، یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کا خوب پتا تھا، اور بولی کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا، خیر اب یہی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے احساسات یہی تھے، تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ چنانچہ جب کبھی زکریا محراب میں اس کے پاس جاتا تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا تھا۔ اسی طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا، مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے دعا کی کہ پروردگار، تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو ندا دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیں۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکو گے، ہاں تسبیح و تہلیل البتہ کر سکو گے، لہٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے پروردگار کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے تم کو منتخب کر لیا ہے، اس لیے اے مریم اب اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگی رہو اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرتی رہو۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اے پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا اپنے اپنے کرے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور مقربین میں سے ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ وہ بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی طرح ہوگا، اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے،
اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اور دیکھو، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا ہے۔ پروردگار، ہم نے اسے مان لیا ہے جو آپ نے نازل کیا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے، سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہماری آیتیں اور بڑی پرحکمت یاد دہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو۔ پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچا بیان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے۔ پھر وہ اعراض کریں تو اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے۔ ان سے کہہ دو، اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر وہ اعراض کریں تو ایمان والو، تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔